آج کا یہ سیشن رمضان پلاننگ سیشن ہے۔ استقبال رمضان تو آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بگ ایونٹ آنے والا ہو تو کیا آپ اس کے لیے تیاری نہیں کریں گی؟ کیوں نہیں؟ بلکہ شاید زندگی کے ایک چھوٹے سے موقع کے لیے، ایک شارٹ ایونٹ کے لیے زندگی بھر پلاننگ کرتے ہیں۔ تو رمضان اس کا تو اس دنیا کے بعد اگلی دنیا سے بھی کنیکشن ہے کہ اگر رمضان کا منتھ صحیح گزار لیا تو دنیا آخرت بھی سنور جائے گی۔ جیسے آپ جانتی ہیں کہ شعبان شروع ہو چکا ہے۔ چند چیزیں آج کے لیے ضروری ہیں، اگر اب وہ کر لیں گی تو ہی آپ ایک بلیسڈ رمضان پا سکیں گی، کیونکہ فصل کاٹنے سے پہلے زمین ہموار کی جاتی ہے۔ سنا ہوگا ہل چلایا جاتا ہے، نرم کی جاتی ہے، پھر بیج بوئے جاتے ہیں، پھر پراپر دیکھ بھال کی جاتی ہے، تب کہیں جا کے سیزن میں فصل پک کر تیار ہوتی ہے اور کسان کاٹتا ہے۔ ہماری مثال اس دنیا میں کسان کی ہے، اور شعبان کا مہینہ سمجھ لیں اس کھیت کی مٹی ہے جو خالی ہاتھ کسان کو بھی انویسٹمنٹ کا موقع دیتی ہے۔ کہیں سنا ہے کوئی ایسا کاروبار کہ جہاں پیسہ نہ ہو، بیج نہ ہو، بونے کو کچھ نہ ہو، ایون زمین بھی اپنی نہیں ہے، مگر پلانٹنگ آپ کر سکتے ہیں، گارڈنگ کر سکتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ گارڈنگ کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ رمضان میں الرٹ ہو جائیں گے، روزے رکھیں گے، قیام کریں گے، فلاں مسجد جائیں گے، فلاں لیکچر سنیں گے، وہ دورہ قرآن، وہ سیشن، وہ کلاس، تو یہ سب صرف خیالی پلاؤ ہوگا، کیونکہ رمضان انہی کو نصیب ہوتا ہے جو وقت پر بیج بوتے ہیں، وہی اس کی فصل کاٹتے ہیں۔ تو شعبان از لائک دیٹ۔ شعبان میں جلدی کوئکلی صرف ایک ماہ ہے، اور اس میں سے بھی پہلے 15 دن اسپیشل ٹریننگ کے ہیں۔ جس نے یہ ٹریننگ نہ لی وہ رمضان میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر سکے گا، وہ اس ریس کا حصہ ہی نہیں بن سکے گا، وہ نیکیوں میں پھر جیتے گا کہاں سے؟ آج کے سیشن سے لمبی صرف موٹیویشن کی باتیں نہیں، بلکہ کچھ پریکٹیکل ٹاسک بھی فنگر ٹپس پہ اگر آپ انہیں یاد کر لیں اور کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ بیسٹ رمضان آپ کے حصے میں ہے، انشاءاللہ ہمارے حصے میں ہے۔ نمبر 1، یاد رکھیں کہ نیکی کرنے سے پہلے، نیکیاں شروع کرنے سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں کہ رمضان میں اتنی عبادتیں کریں گے، روزے رکھیں گے، افطار کرائیں گے، فلاں نیکی کا کام، فلاں اور عمرے کا بھی کچھ سوچا ہوا ہے، اتنی بھی نیکیاں ہیں اور ساتھ گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں آپ ایسے ٹریک پر چل رہے ہیں کہ جس کو پیچھے سے ریموور ریزر لگا ہوا ہے۔ آگے نیکیاں کرتے جائیں، پیچھے آٹو مٹتی جائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہی پہلا کام ارجنٹ بیسس پہ کسی کے ساتھ بول چال چھوڑی ہوئی ہے، کوئی ناراضگی، ناچاکی، قطع تعلقی، نافرمانی کا کام، کوئی گناہ جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہو، پھر سے سوچئے، کوئی گناہ جو دل میں کھٹکتا ہو، ہمیشہ اندر سے آواز آتی ہو کہ سم تھنگ رانگ، یہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ہمیشہ شیطان یہ کہہ کر چھوڑنے سے، رکنے سے باز رکھتا ہے کہ بعد میں اچھے وقت کا انتظار کرو، پھر کر لینا، ابھی یہ ٹائم تو اچھے سے پاس ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، آج نہیں تو کبھی نہیں، ایون رمضان کی پھر نیکیاں بھی قبول نہیں۔ اپنے دل میں جھانکیے، نیکیوں کی قبولیت چاہتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیں، رب سے درگزر، معافی، گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کیجئے، صلح میں پہل کیجئے، صلہ رحمی کیجئے، بلیسڈ رمضان آپ کا منتظر ہوگا۔ اس فرسٹ سٹیپ کے بعد، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کے بعد، ناراضگیاں ختم کرنے کے بعد، جو نیکسٹ سٹیپ ہے نمبر 2، وہ ہے سچی نیت۔ اور اس میں سچ بہت اہم ہے، یعنی ایسی نیت نہیں
کہ آپ دل میں ہی مخلص نہیں، سچے نہیں، بس ایک خیالی پلاؤ ہے۔ اللہ جانتا ہے آپ کا کتنا ارادہ ہے، کتنا بڑا عزم ہے، اور اگر ارادے میں سچے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ خالص نیت کے بعد سنت کی اہمیت ہوتی ہے۔ نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، اگر عمل سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ مقبول نہیں ہے، پھر بلیسڈ رمضان نہیں ہے۔ خواہ نیک اعمال اپنے ذام میں کر کر کے آپ اپنے آپ کو تھکا بھی دیں، ہلکان بھی کر دیں، اگر رمضان میں نیکیوں کا ارادہ ہے تو ابھی سے مسئلے مسائل، عبادات کے طریقے سنت سے میچ کرنا شروع کر دیں۔ اب تک جیسے آپ کرتے آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ سنت کے مطابق نہ ہو، بس وہی بڑوں سے سنے ہوئے، کسی سے سنے ہوئے۔ تو جب کام کرنا ہے تو ضائع کرنے کا چانس کیوں لیں؟ عبادات کو قرآن و حدیث سے میچ کر لیں۔ یہ شعبان دین سیکھنے کا وقت ہے اور رمضان امپلیمنٹ کا وقت، اپلائی کرنے کا وقت۔ تب اگر صرف سیکھنے میں لگیں گے تو پھر عمل رہ جائے گا۔ سو یہ کام ابھی سے کر لیں۔ یہ کمپلیٹ نیت کے زمرے میں میں شامل کر رہی ہوں۔ یعنی فرسٹ سٹیپ تھا گناہوں کو چھوڑنا، اور اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سیکنڈ، نیت کو خالص کرنا، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی کہ عزم سچا ہو، اور ابھی سے تحقیق بھی شروع کر دیں کہ جو کام ہم کرنے کی نیت رکھتے ہیں سنت میں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اور پھر ساتھ پلاننگ ود پریکٹس۔ اس وقت تک آپ کی نیت سچی نہیں ہوگی جب تک آپ عمل کی طرف پہلا قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یعنی نیت کو پینڈنگ نہیں کرنا، بلکہ نیت کو ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرضی روزوں کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے؟ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، اور اس کے لیے بھی پہلے 15 دن سلیکٹ کرتے۔ اب ہم جن دنوں میں ہیں، یہ دن رمضان کے روزوں کی پریکٹس کے دن ہیں۔ اب ٹریننگ، رمضان میں پھر بیمار نہیں ہوں گے، باڈی پریپیئر ہوگی۔ اس میں ایک اور سنت سے اہم ہدایت کہ شعبان کے آخری 15 دن روزے نہیں رکھنے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ طاقت ختم ہو جائے یا بیمار ہو جائیں، پھر فرضی روزوں کی ہمت نہ ہو، اور پھر بیماری، کمزوری، گرمی، لمبا دن، بھوک، پیاس، فلو، یہ بہانے ہوتے ہیں اور پھر رخصت پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں گی۔ لیکن ایکسرسائز سے پہلے باڈی کو وارم اپ کرنا پڑتا ہے۔ رننگ سے پہلے کچھ سٹیپس واک کے اٹھانے پڑتے ہیں۔ ویٹ لفٹنگ کے لیے ہلکا وزن اٹھانے سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح گرمیوں کے بڑے لمبے 30 دن روزوں کے لیے بدن کو اس کا عادی بنائیں۔ صلاۃ التراویح میں قیام کے لیے ابھی سے وقت پر نماز اور تہجد کے عادی ہوں۔ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کے دورہ سے پہلے زبان کو رواں کریں۔ اٹھنے، بیٹھنے، پڑھنے، جاگنے اور دیگر نیکیوں اور ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ گھر کے ماحول کو بدلیں، ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، روٹین بنائیں۔ رمضان کے حساب سے ابھی سے یوز ڈو تو ہوں۔ اور ہاں، ایک اور اہم چیز، وہ ہے عید شاپنگ، جو ہمارا رمضان کا قیمتی مہینہ، اسپیشلی طاق راتوں کا لاسٹ عشرہ، جو رمضان شاپنگ اور میچنگ میں ہم ضائع کر دیتے ہیں، وہ ایکٹیویٹی بھی ابھی شعبان میں پوری کر لیں۔ کیونکہ نو ڈاؤٹ وہ ہماری نہ صرف ایک خوشی کا تہوار ہے، بلکہ ہماری اسلامک سیلیبریشن ہے۔ صاف ستھرا ہونا، تیاری کرنا، اور اچھے یا اگر میسر ہیں تو نئے کپڑے پہننا، یہ سب ترغیب دی گئی ہے، مگر رمضان اس کے لیے بالکل مناسب نہیں۔ سو شعبان میں ہی اگر آپ تیاری کر لیں تو نہ صرف رمضان محفوظ ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا، بلکہ عید بھی سیلیبریٹ ہو جائے گی، اور اس طرح ڈبل ٹرپل ثواب حاصل کر سکیں گے۔ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، اور وہ ہے کچن گراسری۔ اللہ کے لیے اپنا رمضان مارکیٹ کے نام مت کریں، نہ ہی کچن اور چولہے کی نظر کریں۔
ٹو دی پوائنٹ کام رکھیں، جو گراسری کرنی ہے ابھی کر لیں، شابان کے لاسٹ ڈیز میں کر لیں۔ مسالہ جات اور دیگر چیزوں میں سے جیسے کچھ گارلک، جنجر پیسٹ یا اسی طرح کچھ بنا کر اگر سیو فریز کیا جا سکتا ہے تو اس طرح رمضان کے وقت کو بچا سکتی ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں رمضان سے پہلے کم از کم ضرور کر لینی چاہیے، اور اگر آپ کے بھی کچھ خیال میں ہے تو پلیز شیئر کیجیے۔